بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، باقر العلوم حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں ابتدائی 3 سال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کا جو ہے وہ حصہ حاصل رہا، اور پھر 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 34 سال امام زین العابدین پاک علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ آپ کی تربیت کا آغاز چونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو واقعہ کربلا میں بعض روایات میں آتا ہے کہ امام محمد باقر پاک علیہ السلام واقعہ کربلا میں شریک تھے، لیکن آپ کو میدان کربلا میں نہیں لایا گیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا ان سے آگے جو ہے اجرا ہونا تھا ماشاءاللہ، ورنہ حضرت علی اصغر تک جو شہید ہو گئے تو اس آپ کی نسل پاک کے اجرا کے لیے آپ کو میدان میں اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ کی اپنی حکمت تھی، لیکن بعد بختن کو بھی نہ چھوڑ معاذ اللہ۔ لیکن بہرحال یہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جتنی سفر کی مشکلات تھیں، قید و بند کی جتنی صعوبتیں تھیں، واقعہ کربلا سے لے کر شام اور دمشق سے لے کر پھر مدینہ تک سیدنا امام محمد باقر پاک علیہ السلام ساتھ رہے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم پہلے آپ نے امام زین العابدین پاک علیہ السلام سے حاصل کیے، پھر اس کے بعد 2 جو مشہور ہستیاں ہیں آپ کے اساتذہ میں، ان میں ابو حازم مدنی اور ابن شہاب زہری جو ہیں، یہ 2 آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ ایک جو بات بڑی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور ہے کہ سیدنا امام محمد باقر پاک علیہ السلام بچپن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت ان کی بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے بینائی بہت کم تھی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو فرمایا محمد بن علی بن حسین آیا۔ اللہ آپ نے تعظیم سے بہت ساری کتابیں منقل ہے کہ آل رسول کی تعظیم دیکھیے، آج لوگ یہ چیز بھول گئے، 4 جماعتیں کوئی پڑھا ہے ضرب یضرب وہ آتی ہے یا نہیں آتی، وہ آل رسول کا احترام بھول گئے۔ اتنے معمر اور بوڑھے صحابی کھڑے ہو کے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چومتے ہیں، اور پھر روایات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے قدمین شریفین کی طرف بڑھتے ہیں ان کو بوسہ دینے کے لیے، امام محمد باقر علیہ السلام پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، آپ بزرگ ہیں ہمارے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا ایک پیغام ہے اور میرے پاس امانت ہے، آپ کے نانا جان نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ مجمع میں جو لوگ جو ہے آپ کے پاس بیٹھے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ جناب ولادت سے اتنی قبل آپ نے سلام کیسے بھیجا؟ تو آپ نے وہ خوبصورت واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، پھر اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام زین العابدین ہوگا، علی زین العابدین، اور قیامت کے دن اسے سید العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ ان سے پھر امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی۔